میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور میرے اوپر اللہ کا کلام آتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات کہتا ہے۔ تو کافروں کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سب سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالی ہم سب سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالی صرف آ جا کر آپ سے ہی بات کرتا ہے، آپ پر ہی اللہ اپنا کلام اتارتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اعتراض سمجھے ہیں کہ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالی ہم سب سے بات کیوں نہیں کرتا؟ سورہ البقرہ اور اس کی 118 نمبر آیت، پہلا پارہ، سورہ البقرہ 118 نمبر آیت اور پہلا پارہ، وہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے یہ اعتراض کھڑا کیا، لولا يكلمنا اللہ، لولا يكلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں بھیجتا؟ تو بھائی بات سمجھ آئی نا؟ کافروں کا اعتراض سمجھے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر مکہ کے، یہ جو مشرک ابو جہل، ابو لہب اور یہ عتبہ اور شیبہ وغیرہ، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یہ بات ان کی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے بھی اس طرح کی بے وقوفی والی باتیں کی تھی۔ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، کذالک قال الذین من قبلہم تشابہت قلوبہم، فرمایا جس طرح کی بے تکی باتیں یہ ہانک رہے ہیں، اسی طرح کی بے تکی باتیں ان سے پہلے یہود و نصارہ نے بھی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام، پتہ ہے نا، وہ 70 افراد ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے سرداروں سے کہا کہ اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ اللہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، آواز آ رہی تھی نا، اب تو اللہ نے میرے ساتھ بات کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم اس کے باوجود یقین کرنے والے نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی آواز آ رہی تھی اور آپ بھی اس آواز کا جواب دے رہے تھے، ہم نے آواز تو سنی ہے، لیکن لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا،
ہم اس وقت تک تیری بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم اپنے روبرو نہ دیکھ لیں۔ اللہ ہمارے روبرو آئے اور پھر بات کرے، پھر ہمیں یقین ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کافروں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ صرف آپ سے ہی بات کیوں کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا؟ سورہ المدثر، سورہ المدثر 29واں پارہ اور 56 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً، کہ یہ بات جو ہے نا یہ صرف کلام کی حد تک نہیں، اب تو ان کا مطالبہ اس سے آگے چلا گیا ہے۔ اب تو یہ بات بھی کہنے لگے ہیں کہ جس طرح اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اللہ اسی طرح یہ پھیلے ہوئے صحیفے ہمارے اوپر اللہ کیوں نہیں اتارتا؟ بات سمجھ آئی نا، کہ جس طرح اللہ نے آپ پر یہ قرآن اتارا تو اس طرح ہم میں سے ہر ایک پر کوئی نہ کوئی صحیفہ اترنا چاہیے۔ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً، کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صحیفہ ملنا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ ان کا مطالبہ سمجھ آ گیا، ان کا اعتراض سمجھ آیا کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح اللہ آپ سے کلام کرتا ہے اس طرح اللہ کو ہم سب سے کلام کرنا چاہیے، اور جس طرح اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے اس طرح اللہ کو ہم سب پر کتاب کوئی نہ کوئی اتارنی چاہیے۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ تھا ان کا اعتراض۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے کلام کرے، اللہ ہر ایک سے ہم کلام ہو، یہ کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ہر ایک سے کلام کرنا یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ سمجھائی نا بات؟ یہاں آپ دیکھ لو یہ کیا چھوٹے چھوٹے کاؤنسلر، یہ ایم پی اے، یہ ایم ایل اے، یہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ وہ تو پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ تو کون و مکان کا مالک ہے، تو اللہ ہر ایک سے باتیں کرنے لگ جائے یہ اللہ کے شایان شان ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ ہر بشر سے اللہ بات کرنے لگ جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ فرمایا بات کرنے کے لیے توجہ ہے نا، اللہ تعالیٰ بات کرنے کے لیے کیا طریقہ اپناتا ہے؟ فرمایا اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کا انتخاب کرتا ہے، کچھ فرشتوں کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کرتا ہے۔ فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کا انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کرتا ہے۔
ہر فرشتے سے بھی اللہ بات نہیں کرتا، ہر انسان سے بھی اللہ بات نہیں کرتا، انتخاب کرتا ہے، اللہ سلیکٹ کرتا ہے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو اور انسانوں میں سے کسی انسان کو۔ فرمایا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر جس فرشتے کو، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا جو کام لیا، وحی نازل کرنے کا، انسانوں کی طرف وحی بھیجنے کا، سب سے زیادہ اللہ نے جو کام لیا، جو ڈیوٹی لگائی، کس فرشتے کی؟ جناب جبریل کی۔ اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا کہ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ یہ یہودی جو ہیں یہ جناب جبریل کے ساتھ خواہ بخواہ دشمنی کرتے ہیں، خواہ بخواہ دشمنی۔ یہودی جو تھے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جناب جبریل کو اپنا دشمن فرشتہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے؟ ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ اچھا جی، کیا دشمنی ہے جی تمہاری اس کے ساتھ؟ کہتے تھے کہ یہ جبریل جو ہے نا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ آخری نبوت والی جو وحی ہے نا، یعنی آخری نبی جس کو بننا تھا، تو وہ وحی جو ہے وہ کسی بنی اسرائیلی کے پاس وحی لے کر آنی چاہیے تھی۔ یہ وحی لے کر چلا گیا ایک بنی اسماعیل کے فرد کی طرف۔ کس کی طرف؟ بنی اسماعیل۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق، اور اسحاق کا آگے بیٹا جناب یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور آگے ان کے 12 بیٹے، اور ان سے چلے بنی اسرائیل، اور ان سے آگے سارے نبی، آگے رسول آئے۔ لیکن وہ جو جناب اسماعیل ہے نا، ان کی لڑی میں سے آگے نبیوں رسولوں کا سلسلہ نہیں چلا، اور اس لڑی میں سے چلتے 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 جا کر 28ویں لڑی کے اندر جا کر، یعنی 28ویں لڑی میں جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی 28 نسلیں گزر گئیں، کتنی؟ اور پھر جا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل میں سے پیدا ہوئے؟ جناب اسماعیل کی نسل میں سے۔ تو انہیں یہ حسد کھا گیا، یہ حسد ان کو لے بیٹھا کہ یہ جو جبرائیل تھا نا، جبریل، اس کو وحی لے کے آنی چاہیے تھی کہاں؟ کسی بنی اسرائیلی کے پاس، لیکن یہ وحی لے کر کہاں چلا گیا؟ بنی اسماعیل کے پاس۔ تو بس یہ دشمنی ان کو لے بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تمہیں یہ ذرا بھی سوچ نہیں آتی کہ تم اس وجہ سے جناب جبریل سے دشمنی کرتے ہو کہ وہ وحی ادھر لے کے آنی تھی، ادھر لے کے چلا گیا۔ فرمایا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ تو بیچارہ اپنی مرضی سے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں آ سکتا ہے، وہ تو اللہ کا جہاں حکم ہو وہ تو وہاں ہی جاتا ہے، وہ تو میری مرضی سے گیا تھا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھائی وہ کوئی اپنی مرضی سے گیا تھا۔ تو پھر اگر تم نے دشمنی کرنی ہے تو ڈائریکٹ میرے سے کرو، تم دشمنی جناب جبریل سے کیوں کرتے؟ نہیں بات سمجھے بھائی، اگر دشمنی کرنی ہے تو کس سے کرو؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی بارہ نہیں نہ کرتی، وہ پھر بدنام ہوتی ہے نا۔
آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بڑے بڑے جو مغرب کے پالتو اور مغرب زدہ لوگ اور دین بیزار سیکولر قسم کا طبقہ، لبرل قسم کا طبقہ ہے نا، تو وہ جناب آئے روز کبھی داڑھی کے بارے میں باتیں، کبھی پردے کے بارے میں باتیں، کبھی شلوار اونچی کے بارے میں باتیں، اس طرح کی باتیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب ان کا جو اصل محور ہوتا ہے نا، وہ یعنی نام داڑھی کا لے کر آگے بدنام مولوی کو کریں گے جی، یہ نام مولویوں کو کس گل کا پتہ ہے، یہ کیا باتیں جانتے ہیں، یہ تو اجٹ قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور زمانہ کدھر جا رہا ہے، زمانے کی رفتار کیا ہے، ان کو کیا پتہ۔ لیکن اصل ان کا ٹارگٹ اور اصل ان کا ہدف مولوی نہیں ہوتا، اصل ان کا ہدف اسلام ہوتا ہے۔ نہیں میری بات سمجھے، اصل ہدف کیا ہے؟ اسلام۔ لیکن وہ ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ مولوی کو۔ بالکل اسی طرح اصل ان کا اعتراض اللہ کی ذات پہ تھا، لیکن ٹارگٹ کن کو کیا؟ جناب جبریل علیہ السلام۔ تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو جبریل جو ہے وہی ادھر لانی تھی۔ اچھا، ایک اور بھی طبقہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے، وہ نام نہاد مسلمان۔ میں تو بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ نام نہاد مسلمان ہے، مسلمانوں والی ان کے اندر چیز کوئی نہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جبریل تھا نا، اس کو بہت بڑی غلطی لگی کہ اس نے وحی لے کر آنی تھی علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہ وحی لے کر چلا گیا محمد رسول اللہ کے پاس۔ اصل میں نبی کس نے بننا تھا؟ علی رضی اللہ۔ اور جب وحی لے کر آئے تھے نا جناب جبریل، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 40 سال، اور علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ ابھی 10 سال۔ آپ مجھے بتائیں کیا 10 سال کے بچے پر وحی لے کر آنی تھی جناب جبریل؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے زیادہ وحی لانے کی جو ڈیوٹی اللہ نے سونپی وہ کس کو؟ جناب جبریل کو۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے کلیہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے بات نہیں کرتا، اور ہر کسی سے بات کرنا اللہ کے شایان شان بھی نہیں، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا انتخاب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے کسی انسان کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اس فرشتے کے ذریعے اس انسان پر وحی بھیجتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس فرشتے کے ذریعے اس انسان پر وحی بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ بات ہو گئی، فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ تو بات سمجھ آ گئی نا، ہر کسی سے بات کرنا اللہ کے شایان شان۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا بھی ایک قانون سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے سے بات کرے یا کسی انسان سے جس کا اللہ انتخاب کرتا ہے، اس سے بھی اللہ آمنے سامنے بات نہیں کرتا، آمنے سامنے بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بات بھی کرتا ہے تو پردے کے پیچھے کرتا ہے۔ اگر کبھی اللہ نے ڈائریکٹ بات کرنی بھی ہو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، تو اللہ نے اگر ڈائریکٹ بھی بات کرنی ہو تو اللہ آمنے سامنے آ کر بات کرتا ہے؟ نہیں۔ کیسے بات کرتا ہے؟ پردے کے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی نا وہ وادی طوا میں،
کہ انی انا اللہ، کہ اے موسیٰ یہ جو تو آگ دیکھ رہا ہے یہ در حقیقت میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ڈائریکٹ کلام کیا تو وہ بھی اللہ نے آمنے سامنے آ کر تو نہیں نہ کیا، کیسے کیا تھا؟ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ کے اور مخلوق کے درمیان، اللہ کے اور مخلوق کے درمیان فرمایا کہ 50,000 پردے ہیں۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 50,000، اور وہ سارے پردے نور کے ہیں، وَحِجَابُهُ نور۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ وہ اپنے پردے اگر پیچھے ہٹا دے تو فرمایا کیا ہو، لا احرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ البصر، تو فرمایا جہاں تک نگاہ جائے تو ساری کائنات بسم ہو جائے، کوئی چیز باقی بچے ہی نہ۔ سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ جہاں تک نگاہ جائے ہر چیز کیا ہو جائے۔ اللہ نے پتہ ہے نا وہ تھوڑی سی تجلی وہ ڈالی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر، تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، خر موسیٰ صاعقا، تو جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ تجلی تھوڑی سی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اللہ کے اور مخلوق کے درمیان جو ہے نا وہ اتنے پردے ہیں کہ اللہ اگر ان پردوں کو پیچھے ہٹا دے تو کائنات وہ اللہ کے اس نور کی تاب لا ہی نہیں سکتی، اللہ کے اس نور کی تاب لا ہی نہیں سکتی، کسی آنکھ کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ کو دیکھنا کسی انسانی آنکھ کے بس کا روگ ہی نہیں۔ ہاں قیامت کا جب دن ہوگا اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت پیدا کرے گا کہ جن آنکھوں سے پھر ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس وقت ہماری ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت وہ قوت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ اور قرآن میں آیت آتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا کہ کوئی آنکھ جو ہے نا وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتی، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ ہے چاہے وہ محمد الرسول اللہ کی آنکھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ لوگوں نے یہاں بڑے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، بڑے ہی جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ توجہ ہے؟ لوگوں نے تو جناب ایسے ایسے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے بھی نہ بندے کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے تو وہ انتہا ہی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ نے رسول اللہ کو عرش پر بلایا اور پھر اس کے بعد پھر جناب اللہ نے اپنے ساتھ ملایا اور پھر اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کہ آگے پھر پوچھو نہ، آگے نہ پوچھو پھر کیا ہوگا، یعنی ایسا سسپینس پیدا کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے رسول اللہ کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر ایسا ملایا کہ پھر وہ دو نہ رہے، ایک ہو گئے۔ ایک ہے جو دو آنکھیں وہ کافر ہے۔ کہتا ہے یہ پھر دو نہیں رہے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ ایک ہو گئے تھے۔ اور جو ان کو دو کہتا ہے وہ کافر ہے، یعنی جو اللہ کو اور رسول کو دو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، یعنی ایک ہو گئے تھے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی داستانیں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر گھڑتے رہتے ہیں اور کہاں تیار کرتے رہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، چھپی ہے، اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام ہے شان غوث العظم، یہ بازار سے مل جاتی ہے، شان غوث العظم۔ اور یہ مکتبہ فریدیہ والوں نے چھاپی ہے، مکتبہ، میرا خیال ہے کہ آپ ہاں مکتبہ رضویہ، مکتبہ، تو وہ ویسی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سا برانڈ ہے۔ مکتبہ رضویہ والے چھاپنے والے ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ شان غوث العظم، صفحہ ہے 81۔ یہ تین چیزیں آپ ذرا یاد رکھیں، ایک کتاب کا نام اور ایک مکتبہ کا نام اور ایک صفحہ۔ شان غوث العظم، مکتبہ رضویہ اور صفحہ نمبر 81۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پیر عبد القادر جیلانی ہیں ان کو دستگیر کیوں کہا جانے لگا؟ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا غوث العظم دستگیر، تو یہ دستگیر پتہ ہے ان کا کیوں نام پڑا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے نام پڑا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ایک دفعہ عبد القادر جیلانی حضرت غوث العظم وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر جنت کی سیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر جنت میں کیا کر رہے تھے؟ واک کر رہے تھے۔ ذرا میں نے سیر کو واک کر لی ہے، واک کر رہے تھے وہاں، تو وہاں پر کیا ہوا؟ چلتے چلتے آگے کیا آیا؟ ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا۔ جنت میں کیلے کا کہیں چھلکا پڑا ہوا تھا، تو وہ چھلکا پڑا ہوا تھا، تو چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کا پاؤں چھلکے پر آ گیا اور اللہ فوراً پھسل کر گرنے لگا، تو پیر صاحب نے فوراً بازو پکڑ لیا، تو بس اس لیے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں، یہ مناسب ہی نہیں کہ اللہ کسی انسان سے ڈائریکٹ بات کرے بغیر پردے کے، اور یہ اللہ کو پیر عبد القادر کے ساتھ ملا کر جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ اچھا، پھر سیر کرواتے چھلکا بھی کیلے کا آیا اور پھر اللہ کو گرایا، پیر عبد القادر جیلانی کو نہیں گرایا، کہ پیر اللہ کا آیا، پیر کا نہیں آیا تھا، کیونکہ پیر کو اوپر کرنا تھا نا، اللہ کو نیچے کرنا تھا۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی ہے آپ خود جا کر یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں، شان غوث العظم، صفحہ 81، مکتبہ رضویہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کا یہ عقیدہ ہے
کہ نعوذ باللہ اللہ پھسل گیا، پیر صاحب نے پکڑا، ہاتھ پکڑا، اللہ کو گرنے سے بچایا۔ آپ مجھے بتائیں کیا اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہاں جی، کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ تو جو آدمی مشرک ہے نا، عقیدے کا مشرک ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ مشرک آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو ایسے آدمی کی کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول ہے؟ کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی صدقہ خیرات؟ ایسے عقیدے والا آدمی اگر کوئی مسجد بھی بنائے، مدرسہ بھی بنائے، یا مسجد بھی چلائے یا مدرسہ بھی چلائے، تو اللہ کے ہاں کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں، پہلا اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، آمنے سامنے آ کر بات، چاہے وہ محمد الرسول اللہ ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، سمجھے نا؟ اللہ ڈائریکٹ بات کیا کرتا ہے؟ پردے کے پیچھے بات کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ممکن ان یکلمہ اللہ، کہ کلام کرے اللہ تعالیٰ اس سے، الا وحیاً، مگر وحی کے ذریعے۔ اب وہ وحی کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، جیسے نبی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، نبی کو یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو ایک آدمی آیا اور آ کر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی، اگر میں میدان جہاد میں لڑتا میں شہید ہو جاؤں اور میں آگے بڑھ رہا ہوں، خوب مقابلہ کر رہا ہوں، دشمنوں کو لتاڑ رہا ہوں اور میں شہید ہو جاؤں، تو کیا میرے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ شہادت کا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے ساتھ اللہ سارے گناہ شہید کے معاف کر دیتا ہے۔ اب اس نے مسئلہ پوچھا تو وہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد نا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو ایک آدمی آ کر مسئلہ پوچھ رہا تھا کدھر گیا؟ جی اللہ کے رسول ادھر ادھر گئی۔ فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا، کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، اب اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ہاں، اللہ قرض معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ معاف کر دے گا۔ تو بات سمجھ آئی ہے کہ اب اللہ نے مجھے ایک نئی بات بتائی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ قرض معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ دل میں کیا ہے؟ بات ڈال دیتا ہے۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا، پتہ ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرطیں مان رہے تھے۔ تو جب شرطیں مان رہے تھے نا کہ کوئی مکہ سے مدینہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسی غیر منصفانہ اور غیر مساویانہ شرطیں رسول اللہ مانتے جا رہے ہیں، اور ادھر کئی صحابہ بیچارے پیچو تاب کھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ کیوں شرطیں مان رہے ہیں،
اور عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے شہداء جنتوں میں نہیں اور وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیا مانا تھا کہ جب ہم حق پر ہیں تو آپ ہمیں ان سے لڑائیں، آپ ان کی کیوں شرطیں تسلیم کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ بولا، آپ نے فرمایا اے عمر تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب پتہ ہے اس کے پیچھے کیا مفہوم تھا بھلا؟ کہ میں اللہ کا رسول، مطلب یہ ہے کہ میں یہ جتنی شرطیں مان رہا ہوں میں اپنے آپ نہیں مان رہا، اللہ مجھے کہہ رہا ہے میں تب مان رہا ہوں، اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے۔ فرمایا اَيُّكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کلام کرے اللہ اس سے مگر وحی کے ذریعے، او مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یا پردے کے پیچھے، جیسا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی۔ تو اللہ کے کلام کرنے کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ وحی، دل میں بات ڈالنا۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پردے کے پیچھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ اور تیسرا ذریعہ او یرسل رسولا، یا پھر اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے اور وہ رسول آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارتا ہے، جیسا کہ جناب جبریل آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ وحی لے کر آتے تھے، اور جب آتے تھے تو اللہ کے نبی کے پاس ایک زنجیر کے رگڑ کھانے کی آواز آتی تھی، جس طرح آپ ایک زنجیر لینا سنگلی اور اس کو کسی دیوار کے کنارے پہ رکھ کر ایسے کھینچیں تو وہ ٹک ٹک کی آواز آئے گی، اس طرح اللہ کے نبی کے پاس وہ آواز آتی تھی اور آس پاس کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ بھی ایک وہ ایسا فرشتہ وحی لے کر آتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کا جو تھا نا بوجھ اتنا بھاری ہوتا کہ سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا، اور اگر آپ کبھی سواری پر بیٹھے ہوتے تو آپ کی سواری فوراً بیٹھ جاتی، اس قدر اس کے اوپر بوجھ ہوتا۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دفعہ میری ٹانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے نیچے تھی اور آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ ہی جائے گی۔ یہ وحی کی ایک کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، فرمایا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ اللہ وحی اتارتا ہے اپنے اذن سے جو چاہتا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر کے اس پر وحی اتارتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے وہ وحی اتارتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر اتارتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ اتارتا ہے۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کیا آتی بلا، وہ اولاد کے بارے میں، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، سمجھ آئی نا بات؟ تو فرمایا انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ سب پر بلند ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، روحاً، اور روح کی۔ اب روح تو آپ سمجھتے ہیں نا روح کیا ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ اچھا اصل جسم ہوتا ہے یا اصل روح ہوتی ہے؟ میں دیکھیں نا اگر روح نہ رہے تو جسم کیا ہوتا ہے؟ بیکار ہے نا۔ تو اصل کیا ہے؟ روح۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف روح کو نازل کیا، اور یہاں روح سے مراد ہے قرآن اور حدیث کی وحی۔ اس لیے اللہ نے اس وحی کو روح کہا، اس لیے کہ دلوں کی زندگی در حقیقت وہ اس قرآن اور حدیث کی وحی کے ساتھ قائم ہے، اور اس زندگی کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ یعنی اصل میں جو آخرت کی زندگی ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن اور حدیث کی وحی سے۔ اور اللہ نے اس وحی کو یہاں کیا کہا؟ روحاً، کیونکہ یہ روح ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کی طرف روح کو نازل کیا، فرمایا من امرنا، اپنے حکم سے۔ تو روح سے کیا مراد ہے پھر؟ قرآن اور حدیث کی وحی۔ اور قرآن اور حدیث کی وحی کو روح کیوں کہا؟ اس لیے کہ اخروی زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اسی روح پر۔ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ پر یہ وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ کو نہ تو کتاب کے بارے میں کچھ پتا تھا اور نہ آپ کو ایمان کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ کتاب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، جب سب سے پہلی وحی لے کر جناب جبریل آئے غار حرا میں تو کیا کہا؟ اقرا۔ آپ نے 3 دفعہ کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، میں بالکل بھی پڑھنے والا نہیں۔ تو آپ پہلے نہ تو کتاب جانتے تھے، قرآن مجید کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ آگے اللہ نے 23 سالوں میں اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تو پھر پتہ چلتا گیا۔ جب تک قرآن اترنا، کتاب اترنا شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ کو کوئی کتاب کے بارے میں علم تھا نہیں تھا۔ بھئی بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آ کر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے سے پہلے ایمان کا بھی نہیں پتا تھا؟ ایمان کا بھی نہیں پتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، ایمان ایک ہے ویسے اللہ پر ایمان، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سارے مکے والے اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے کہ اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اللہ نے یہ بارش برساتا ہے، سورج چاند ستارے اللہ کے اختیار کیے، تو اللہ پر۔ آپ ذرا غور کریں، مکہ کے اندر کتنے لوگ تھے جن کے نام عبداللہ تھے؟ آخر اللہ کو وہ مانتے تھے نا۔ بیت اللہ کس کو کہتے تھے؟ خانہ کعبہ کو، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ پر ایمان تو تھا نا ان کا۔ لیکن وہ ایمان جو تھا نا، وہ ایک اجمالی سا ایمان تھا۔ کیا تھا؟ اجمالی۔ اجمالی کا معنی کہ مختصر سا، مبہم سا، مبہم سا۔ لیکن جو مفصل ایمان، تفصیلی ایمان، وہ اللہ نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ وہ جو 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان شاخوں کا علم وہ یعنی کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں۔ تو گویا کہ ایمان مجمل کا پہلے پتہ تھا، لیکن ایمان مفصل کا پتہ کب چلا؟ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ فرمایا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو بنا دیا ہے ایک نور۔ اور نور کون سا؟ توجہ ہے نا، نور کون سا؟ فرمایا نہدی بہی من نشاء، کہ ہم اس نور کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں سے۔ ہم نے اس قرآن کو بنایا ایک نور،
اور اس نور کے ساتھ ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ تو اچھا یہ پھر بتائیں یہ قرآن نور مجسم ہے یا نور ہدایت ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ قرآن کیا ہے؟ نور۔ میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ آیت پڑھے نا ذرا آیت۔ فرمایا وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو کیا بنایا ہے؟ نور۔ اور آگے کیا بنایا؟ فرمایا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، کہ ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ تو گویا یہ قرآن نور ہدایت ہے، نور مجسم۔ نور مجسم کیا ہوتا ہے کہ اگر بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو، وہاں قرآن رکھ دیں تو وہاں کمرے میں روشنی ہو جائے گی؟ ہیں جی؟ نہیں نہ ہوگی۔ تو نور مجسم اور چیز ہوتی ہے، نور ہدایت اور ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور ہدایت کے طور پر تو مانتے ہیں کہ آپ نور ہدایت تھے، لیکن آپ کو نور مجسم نہیں مانتے، آپ کو نور من نور اللہ نہیں مانتے۔ میرے خیال میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ نور مجسم اور نور من نور اللہ، یہ اللہ کو ماننا یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ ہم قرآن کو بھی نور من نور اللہ نہیں مانتے، قرآن کو بھی نور مجسم نہیں مانتے، بلکہ قرآن کیا ہے؟ نور ہدایت۔ تو اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی کیا ہے؟ نور ہدایت۔ بھائی نور ہدایت ماننے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور تمہیں بھی کیا مسئلہ ہے؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ وہ نور ہدایت ہے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب بات وہ کرنی ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے، بات وہ کرنی ہے جو حدیث کے بھی خلاف ہے، تو اب ہم اس کو کیسے مانیں؟ بھائی اللہ کے نور میں سے نور، اللہ پیدا ہوا ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پیدا ہوا ہے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور کیسے ہوئے؟ بات سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے ایک نور، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اور ہمارے لیے یہ چاہنے والا جو انداز ہے وہ بھی اتنا اندھیر نگری والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کہتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں اس کو جو ہماری طرف رجوع کر کے آتا ہے، جو ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے، جو ہماری طرف تڑپ لے کر آتا ہے، اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں۔ سمجھے نا؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہاں پر یہ قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے، سورہ الشورى، اور آیت کا نمبر کتنا ہے آگے؟ 52۔ اللہ نے کہا کہ بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ قرآن مجید میں سورہ القصص میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب وہاں اللہ نے کہا کہ آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں اللہ نے کہا کہ بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ کیا وہ آیت اور یہ آیت آپس میں ٹکرا رہی ہے؟ منکرین حدیث نے یہ ایک بڑا بہانہ بنایا ہوا ہے
کہتے ہیں جی جو حدیثیں قرآن سے ٹکراتی ہیں ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے. ان بدبختوں کو یہ بندہ کوئی سمجھائے کہ جو تمہارا ذہن کہتا ہے نا یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کسی اچھے عالم سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں دونوں کا مطلب سمجھائے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، وہ ٹکرا نہیں رہی. اب ذرا غور کریں کہ بظاہر یہ دونوں آیتیں ٹکراتی ہیں کہ نہیں ٹکراتی؟ کہ سورہ القصص کہتی ہے کہ اے نبی جس کو آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. دونوں آیتیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں، لیکن کسی اچھے عالم سے پوچھو، وہ آپ کو دونوں کا مطلب سمجھائے گا. بھائی اس کا مطلب ہے کہ رہنمائی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، لیکن ہدایت دل میں اتارنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا. تو دونوں آیتوں کا مطلب سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اس آیت کا مطلب اور ہے، اس آیت کا مطلب اور ہے. بھائی ہدایت کو دل میں اتارنا یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا؟ اگر اختیار میں ہوتا تو اپنے چاچا ابو طالب کے دل میں کیوں نہ اتار لیتے؟ سمجھ آئی نا؟ لیکن ویسے تو آپ نے رہنمائی کی ہے نا، ساری امت آپ کے رہنمائی کرنے سے تو مسلمان ہوئی ہے. ابو بکر، عمر، عثمان یہ لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کے رہنمائی کرنے سے. فرمایا صراط اللہ الذی، اللہ کے اس راستے کی طرف کہ وہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا خبردار الی اللہ تصیر الامور، اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں سارے معاملات. سارے معاملات بالآخر کدھر لوٹتے ہیں؟ اللہ کے. اللہ ہی حساب لے گا، اللہ ہی محاسبہ کرے گا، اللہ ہی جزا و سزا دے گا. سارے معاملات نے بالآخر لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں سارے معاملات. کیوں بھائیو؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا یہ اعتراض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ اعتراض کا اس میں جواب دیا گیا ہے. کسی کو پتہ ہے کہ وہ اعتراض کیا تھا؟ جی ہاں، اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ اعتراض. کیا ہر ایک کے ساتھ بات کرنا اللہ کے شایان شان ہے؟ جی امین، اللہ کے شایان شان. اگر اللہ کسی بندے سے، بشر سے ڈائریکٹ بات کرے بھی تو کیسے کرتا ہے؟ جی ہیں جی، پردے کے پیچھے. اس کی کوئی مثال؟ جی وہ جی موسیٰ علیہ السلام. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا تھا یا نہیں؟ جی ارشد صاحب نہیں دیکھا تھا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق کے درمیان کتنے پردے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہیں جی
70,000 50,000 کتنے ہیں 50,000 کوئی گل نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان معلوم تھا وہ ایمان کون سا تھا؟ جی ہاں، مجمل ایمان کون سا تھا؟ مجمل۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد جو ایمان معلوم ہوا اس ایمان کو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں، ایمان مفصل۔ ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاخیں بیان کی ہیں؟ 70 سے کچھ اوپر، 70 سے کچھ اوپر۔ بھائی یہ بتائیں کہ قرآن کو نور مجسم ماننا چاہیے یا نور ہدایت ماننا چاہیے؟ جی جی نور ہدایت، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ یہ قرآن نور من نور اللہ ہے؟ عبد الکریم صاحب نہیں۔ اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا نور ہونے کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بٹ صاحب نور ہدایت، جیسے قرآن نور ہدایت ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ نور ہدایت ہے، لیکن نور مجسم نہیں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔